بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، پرنسپل صاحب اور میرے ہم قدم ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے کہ کامیابی قسمت سے نہیں محنت سے ملتی ہے۔ نہ کرو بحث، ہار جاؤ گے، نہ کرو بحث، ہار جاؤ گے، حسن اتنی بڑی دلیل نہیں۔ صدر علی وقار، کاہل، نکمے، بیکار، سست اور نااہل لوگوں کا خود احتسابی کے بجائے ناکامی کا ذمہ دار تقدیر، نصیب، مقدر اور قسمت کو ٹھہرانا ہے۔ ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے ہے، اس طرف سے آ کر قسمت اور صرف قسمت کے راگ الاپنے والے، ہاتھوں کی لکیروں اور ستاروں کی چال، طوطوں کی فال پر سر پھینکنے والے یہاں دلائل پیش کرنے کے بجائے ہمیں قصے اور کہانیاں سنائیں گے، ہندوستانی فلم مقدر کا سکندر چلائیں گے، یہاں بیٹھے باشعور لوگوں کو ماموں بنائیں گے۔ لیکن میں ان کی کوئی فلم چلنے نہیں دوں گا اور دلائل سے یہ ثابت کروں گا کہ کامیابی قسمت سے نہیں محنت سے ملتی ہے، کیونکہ پھول یوں ہی کھلا نہیں کرتے، بیج کو دفن ہونا پڑتا ہے۔ صدر علی وقار، کامیابی اجتماعی ہو یا انفرادی، دنیاوی ہو یا اخروی، اس کا تعلق صرف اور صرف محنت سے ہے۔ انسان نے چاند پر قدم رکھنے میں کامیاب ہوا تو وجہ قسمت نہیں محنت تھی۔ انسان انسانی جسم کے اعضاء کی بیانکاری کرنے میں کامیاب ہوا تو وجہ قسمت نہیں محنت تھی۔ اور جب 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا تو اس کامیابی کی وجہ کوئی تقدیر، نصیب، مقدر نہیں بلکہ تحریک پاکستان میں شامل لوگوں کی محنت اور صرف محنت تھی۔ اب سے ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں؟ صدر علی وقار، اس طرف سے آ کر ایڑیاں اٹھا کر اچھل کود کرنے والے قسمت کے ماروں کو بتاتا چلوں کہ تلاش رزق میں نکلنے کے بجائے کسی منو سلوا کے انتظار میں بیٹھنے والے آج کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہیں۔ پیاس بجھانے کے لیے کنویں تک چل کر جانے والے، مقدر سے کنویں کو پاس کھینچ کر لانے والے کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہیں۔ مظالم کے آگے سر اٹھانے کے بجائے ظلم کا نشانہ بنے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھنے والے مظلوم آج کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہیں۔ پلٹنے، جھپٹنے اور جھپٹ کر پلٹنے، لہو کو گرمانے کے بجائے یہ قسمت کے مارے قدم ٹیکنے والے آج کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہیں۔ سر اٹھے تو صحیح ظلم کے سامنے، کبھی ظالم کا وقت حساب آئے گا اور کبھی غریبوں کے دربار میں ہاتھ جوڑے ہر نواب آئے گا، انقلاب آئے گا۔